لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. درود بھیجئے محمد علیہ وسلم. حضرات محترم، سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 17 گزشتہ 5 روز سے ہمارا سرنامہ کلام، جس میں خداوند عالم نے اس دنیا کی مستقبل کے بارے میں مومنوں کو ایک نوید دی ہے، بیان کیا کہ اس بات کو جان لو، اعلموا، جان لو، آگاہ ہو جاؤ، ان اللہ یحیی الارض، بے شک خداوند عالم اللہ اس زمین کو حیات دے گا. ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اس کی موت کے بعد. قد بینا لکم الآیات، بے شک ہم نے تمہارے لیے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، تبیان کیا آیات کا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم ان آیات میں غور و فکر کر سکو، تاکہ تم ان آیات میں غور و فکر کر کے نتیجے تک پہنچ سکو، اپنے ایمان میں، ایقان میں اضافہ کر سکو. مسلسل بیان ہو رہا ہے کہ یہاں مراد موت سے وہ حیات ہے، وہ زندگی ہے کہ جس کے اندر انسان خدا کی ولایت کے سائے میں نہ چلے. خدا کی ولایت سے ہٹنا ظاہری حیات کے باوجود خدا کی نگاہ میں حیات نہیں ہے. انسانوں کو حقیقی حیات اسی وقت میسر آئے گی جب انسان خدا کی ولایت کے سائے میں زندگی گزارے گا. خداوند عالم کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ یہ ولایت انفرادی طور پر نہیں، اکیلے میں نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم نے اس ولایت کے تحت اس کائنات کے نظام کو چلانا ہے. خداوند عالم نے اس کائنات کو اپنے نظام پر خلق کیا. کائنات میں ہر شے خدا کے بنائے ہوئے نظم کے مطابق چل رہی ہے. کسی انسان کا اختیار خداوند عالم کے بنائے ہوئے نظم میں نہیں چل رہا. سورج خداوند عالم کی حکمت سے مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. نظم الہی ہے. کائنات کے اندر ترقی کتنی بھی ہو جائے، کبھی بھی کوئی انسانی بشری طاقت سورج کو مغرب سے ابھارنے کی قدرت، صلاحیت پیدا نہیں کر سکتی. ایسے ہی خداوند عالم کا نظم ہے کہ بیج جب زمین میں جائے گا تو کچھ عرصے کے بعد زمین سے کوپل بن کے باہر نکلے گا. جب اس کی نگہداشت کی جائے گی پودے میں تبدیل ہوگا، پھر نگہداشت بڑھتی چلی جائے گی، پودے سے وہ درخت میں تبدیل ہونے کے بعد پھل دینے کی صلاحیت پیدا کرے گا. کبھی بھی بیج کو ہاتھ پر رکھ کر دعائیں پڑھ کر کبھی بھی کوئی انسان بیج سے درخت نہیں نکال سکتا. حالانکہ وہ پروردگار تو وہ ہے، اس نے کہا انی اقرب الیہ من حبل الورید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یا اس نے کہا کہ مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری بات کو سنوں گا، تمہاری دعا کو سنوں گا، تمہاری شہرک سے نزدیک ہوں، تم سے محبت رکھتا ہوں.
اسی محبت کے باوجود آپ ہاتھ پہ بیج کو سجائے بیٹھے رہیے، رو رو کر آنکھیں سجا لیجیے، خدا اس بیج کے اندر اثر ڈالنے والا نہیں ہے، کیونکہ نظام الہی کے تحت یہ کام نہیں انجام پا رہا۔ نظام الہی یہ ہے کہ اس بیج کو زمین میں جانا ہوگا، بس خدا کا نظام کائنات پر نافذ ہے۔ یہ وہ نظام ہے جس کو ہم نظام تکوینی کہتے ہیں۔ خدا نے اسی طرح اس کائنات کے اندر ایک تشریعی نظام بھی بنایا، مگر یہاں انسانوں کو اختیار دیا۔ اختیار کس چیز میں؟ بتا دیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہدایت کر دی، راستہ دکھا دیا، بتا دیا کہ اگر اپنی سعادت تک پہنچنا چاہتے ہو تو جن انبیاء کو میں نے تمہارے لیے اپنا سفیر بنا کر بھیجا، ان کے پیچھے چلنا۔ کیوں ان کے پیچھے چلنا؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر بھی نہیں مانگیں گے۔ اگر انہوں نے کبھی تم سے میرے کہنے پر اپنا اجر رسالت مانگا بھی ہے تو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے۔ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اول تو میں تم سے اپنا کوئی اجر رسالت مانگ نہیں رہا، تمہارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں کہ تم میرا اجر رسالت ادا کر سکو، تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تم خود نادار ہو، تم خود محتاج ہو، تم بھلا میری رسالت کا اجر کیا دو گے؟ لیکن اگر میں نے اللہ کے کہنے پر تم سے اجر مانگ بھی لیا، قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، تو اس بات کو جان لو یہ اجر خود تمہارے فائدے میں ہے۔ اجر کیا ہے؟ کیا مانگا ہے؟ پیروی کرو۔ یہ پیروی کرنے سے نبی کی ذات اور شان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم گمراہی سے نکل کر ہدایت تک آ جاؤ گے، تمہارا مشرب تبدیل ہو جائے گا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زبانی کہ کنتم علی شفا حفرۃ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے دربار میں کھڑے ہو کے خطبہ فدق جو دیا اس کے الفاظ ہیں کنتم علی شفا حفرۃ، اے لوگوں تم لوگ یاد تو کرو تم آتش جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ بِأَبِي، خداوند عالم نے تم کو میرے بابا کے ذریعے سے نجات دی ہے۔ توجہ کیجئے کہ جناب سیدہ کی عظمت ہے کہ اس کائنات میں رسول اللہ کو جو ابھی کہہ کر مخاطب کر سکے وہ فقط جناب فاطمہ زہرا ہیں۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ خداوند عالم نے تمہیں جہنم سے بچایا، گڑھے سے بچایا، گرنے سے بچایا، پستی سے بچایا۔ تمہارا مشرب کیا تھا؟ تم حیوانوں کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، جس جگہ سے حیوان پیتا تھا تم بھی وہیں سے پیتے تھے۔ یہ اس نبی نے آنے کے بعد تمہیں حیات کا شعور عطا کیا ہے۔ وہی سورہ انفال کی آیت نمبر 24 جو پہلی مجلس میں بیان کیا تھا کہ کیوں آؤ، یہ حیات کیوں میں نے کہا کہ حیات کون سی؟ الہی حیات ہے جس کو خدا حیات کہہ رہا ہے جو ولایت کے سائے میں ہو۔ اس کی دلیل دوبارہ آج آخری دن دوبارہ دے رہا ہوں، سورہ انفال کی آیت یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو آؤ، جب اللہ تمہیں دعوت دے، آواز دے، بلائے، جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے تو آؤ استجابت کرو۔ کیوں کرو؟ اس لیے کہ تمہیں حیات عطا کر سکے، تاکہ تم حقیقی زندگی تک پہنچ سکو۔ بس توجہ کیجئے گا عزیزوں، اب یہ جو اجر رسالت مانگا گیا یہ تمہارے اپنے فائدے میں، اس کا فائدہ نبی کی ذات کو ہونے والا نہیں ہے۔ اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ہمارے سامنے اسی حقیقت کو رکھا۔ خداوند عالم نے کہا حقیقی حیات وہ ہے جب تم خدا کی حکومت کے سائے میں چلو۔ اب نظام تکوین کے اندر تو خدا کا نظام ہے، تشریع میں خدا نے اختیار دیا کہ ٹھیک ہے تمہیں ایک وقت تک اختیار دے رہا ہوں، اپنے اختیار سے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق انبیاء کی باتوں کو سن کر ان کے پیچھے چلو۔ نظام یہ ہے کہ زمین پر خدا کا نظام نافذ ہوگا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ خداوند عالم تم سے پوچھے گا نہیں تمہارا ارادہ کیا ہے، خداوند عالم اپنے ارادے کو زمین پر نافذ کر دے گا۔ خدا چاہے اجبار کے ذریعے سے ہو، کر سکتا ہے، کرتا نہیں ہے۔ پہلے بھی آپ کے سامنے بیان ہوا، خدا اگر چاہتا ہم سب کو ایسا بنا دیتا کہ ہم کسی ایک خاص وقت میں خدا کے سامنے سجدے میں گر جاتے، ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا، ہو سکتا تھا۔ وہی خداوند عالم زمین میں دبے ہوئے پتھروں کو جواہر میں تبدیل کر دیتا ہے، وہی خداوند عالم ہے، اسی کی قدرت ہے۔ وہ چاہتا ایسا بناتا، بائی ڈیفالٹ ہم سب ایسے ہوتے، کسی ایک خاص وقت میں سجدے میں گر جاتے۔ اس سجدے سے اس نے کیا حاصل کرنا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ خداوند عالم نے اطاعت لی، عبادت لی اس کے ذریعے، اختیار کے ذریعے سے۔ بس خدا ایک وقت لے کر آئے گا، اب انسانوں کے لیے خداوند عالم نے رہنما قرار دی، ان رہنماؤں نے انسانوں کی ہدایت کی، خدا نے اختیار دیا، موقع دیا کہ آؤ اپنی مرضی سے آؤ،
آؤ اپنے اختیار سے آؤ. 11 ائمہ علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے، آپ کے سامنے متواتر 4 دن انہی موضوعات پہ بات ہوئی. عزیزوں، بس آج آخری گفتگو ہے. انسان کا اختیار ہی انسان کی عظمت، سعادت، شقاوت کا فیصلہ کرنے والا ہے. انسان اگر شقاوت کی طرف جائے گا، بدبختی کی طرف جائے گا، اپنے اختیار سے جائے گا. انسان اگر سعادت کا راستہ طے کرے گا، اپنی مرضی سے کرے گا. انشاءاللہ اثناء گفتگو میں ان چیزوں کی طرف اشارہ ہوگا. درود پڑے گا مل کے محمد علیہ محمد. یہ بات تو طے ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ ہو کر رہے گا. ہم اور آپ اسی نظام کے انتظار میں انشاءاللہ. لیکن خدا کرے کہ ہمارا یہ انتظار عملی ہو، عملی طور پر انتظار ہو. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظار کو عمل قرار دیا، عقیدہ قرار نہیں دیا ہے. افضل اعمال امتی، افضل فکر و امتی نہیں ہے کہ میری امت کا سب سے بہترین فکر کیا ہے، نہیں. افضل عقیدت و امتی نہیں ہے کہ میری امت کا سب سے بہترین عقیدہ کیا ہے. افضل اعمال امتی، میری امت کے لیے اعمال میں سب سے بہترین عمل انتظار الفرج ہے. انتظار فرج عمل ہے، مسلسل حرکت کا نام ہے. بس انتظار فرج ہوگا. یہ کام تو خداوند عالم نے فیصلہ کیا. ہاں تاخیر اس میں ہو سکتی ہے میری اور آپ کی کوتاہی کے سبب، جیسا کہ ہو گیا. انسانوں کی جو ہے وہ خداوند عالم کے احکام پر عمل نہ کرنے کے سبب، جیسا کہ ہو گیا. یہ تاخیر ہو سکتی ہے، رکنا نہیں ہے یہ معاملہ. عزیزو، آج جس چیز کو بیان کروں، فتنہ ہمارا موضوع رہا. ہم نے جس چیز کو آپ کے سامنے بیان کیا، آزمائش. اس آزمائش میں خدا نے ہم سب کو ڈالا ہے. ہم جب تک زندہ ہیں، جب تک ہماری آخری سانس باقی ہے، ہم خدا کی جانب سے آنے والی آزمائشوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں. آزمائش بڑی بلا کو نہیں کہتے، آزمائش امتحان. امتحان ہر لمحہ امتحان ہے. خداوند عالم کبھی کسی کو مرتبہ اور عہدہ دے کر امتحان لے گا، کبھی کسی سے عہدہ لے کر امتحان لے گا. کبھی کسی کو مالدار بنائے گا، غنی کرے گا، ثروت مند بنائے گا، اس کے نوکر و چاکر ہوں گے. کبھی اس کو بالکل تہی دست کر کے امتحان لے گا. یہ امتحان ہے خداوند عالم کا. خداوند عالم امتحانوں میں ڈال رہے ہیں انسانوں کو، ڈالے گا. عرض ہوتا رہا ہے آپ کے سامنے مسلسل کہ کوئی انسان بھی اس امتحان سے باہر نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا. کسی کو اختیار ہی نہیں دیا خدا نے. دینا تو ہے امتحان، دینا کیسے اس کو سوچو. اب جتنا وقت گزرتا چلا جاتا ہے، امتحان شدت پکڑتا چلا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نہیں. بچوں کے لیے ایک محسوس مثال، جب بچہ مونٹیسری میں آتا ہے معمولاً، یعنی جو جونیئر گروپ ہمارا کہلاتا ہے، پری پرائمری اسکول کا کہلاتا ہے، وہاں بچوں کا امتحان نہیں ہوتا. فارمیٹیو اسسمنٹس ہوتی ہیں بس. یعنی بچہ جو پڑھ رہا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اسی کے اوپر بچوں کو آگے پڑھا دیا جاتا ہے. جب بچہ پری پرائمری سے پرائمری میں آتا ہے، اب چونکہ اس نے ایک لیول آگے کا طے کر لیا ہوتا ہے، ایک لیول ایڈوانس اس میں آ چکا ہوتا ہے، یہاں سے امتحانات کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا معمولاً جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے. اب جس بچے کا پہلی میں جو امتحان ہے، آیا یہی امتحان چوتھی والے کا بھی ہوتا ہے، پانچویں والے کا بھی یہی ہوتا ہے؟ نہیں. جو پہلی کے بچے کا امتحان جس طرح کا ہے، یقیناً جو چوتھی اور پانچویں والے بچے کا امتحان ہے، پہلی والے کے نسبت وہ امتحان تھوڑا سا سخت ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وقت گزر گیا، ٹائم گزرا ہے، 3 کلاسیں طے کر کے ایک بچہ اوپر پہنچا ہے. یعنی اب اس کے اندر بڑے امتحان کو دینے کی صلاحیت پیدا ہوئی ہے. اس چوتھی اور پانچویں والے بچے کی نسبت میٹرک والے بچے کا امتحان ہے. ایسا ہی ہے. پانچویں والے بچے کا امتحان آسان ہوگا کس کی نسبت؟ میٹرک والے کی نسبت. سخت ہوگا کس کی نسبت؟ پہلی والے کی نسبت. جیسے جیسے وقت گزرے گا، یعنی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، وقت گزرتا جائے گا، تجربہ بڑھتا چلا جائے گا، امتحان تیز ہوتا چلا جائے گا. اسی طرح ماسٹرز کے لیول کا امتحان ہے. میٹرک والے کا امتحان ماسٹرز کے لیول کے مطابق نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے. میٹرک والے کا امتحان جب آپ پرچہ رکھیں گے ماسٹرز والے کے سامنے، وہ دیکھتے ہی اس کو ہنستے ہوئے حل کر دے گا، لیکن ماسٹرز کا امتحان سخت ہوگا. اسی طرح امتوں کا امتحان ہے. خداوند عالم نے پہلے کی امتوں کو بہت سادہ چیزوں کے ذریعے سے آزمایا. حتیٰ بہت ساری امتوں کے درمیان باقاعدہ عبادتیں، جیسے میرے اور آپ کے درمیان اس طرح کی عبادتیں رائج نہیں تھیں. یعنی صرف ایک ظاہری طور پر خدا سے رجوع کا طریقہ تھا، لیکن بہت بنیادی چیزیں تھیں. سچ بول لو، بس جھوٹ نہ بولو. یہ امتحان تھا بعض امتوں کا. دوسرے کو دھوکہ مت دو، امتحان تھا بعض امتوں کا. آہستہ آہستہ انسان نے بحیثیت انسان ترقی کی، اگلے مرحلے تک پہنچا.
چونکہ اگلے مرحلے تک جا رہا ہے، اس کا امتحان تیز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جو زمانہ جس میں اور آپ ہیں، یہ کون سا زمانہ ہے؟ آخری زمانہ۔ اس آخری زمانے کی خصوصیات کیا ہیں کہ خداوند عالم اس آخری زمانے میں وہ کرنے جا رہا ہے جو اس سے پہلے اس نے اپنی زمین پہ نہیں کیا تھا۔ خدا اس آخری زمانے میں اگر امتحان تیز کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا دے رہا ہے۔ کل آپ کے سامنے اس پہ کچھ نکات بیان کیے تھے، یعنی جو خصوصیات امام عصر کی حکومت کی ہیں، ایسی حکومت خداوند عالم نے اس زمین کے اوپر اس سے پہلے کبھی قائم نہیں فرمائی ہے۔ وہ بابرکت ترین حکومت خدا کی کہ جس کے اندر خداوند عالم کی زمین کے خزانے اپنے آپ کو اشکار کریں گے۔ روایات کے مطابق خدا کی زمین کے خزانے اپنے آپ کو اشکار کریں گے، آسمانوں سے برکتیں نازل ہوں گی، زمین کے اوپر کوئی ایک چپا بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں زمین خوشحالی کے سبب ہریالی باہر نہ نکالے۔ خوشحالی کے سبب، الفاظ روایات کے مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایسی حکومت کبھی نہیں آئی، یہ واحد حکومت ہے امام عصر کی۔ جب نتیجہ اتنا اچھا ہے تو اس سے پہلے کا امتحان بھی سخت ہوگا۔ اس نتیجے تک خدا پہنچائے گا کس کو؟ چونکہ حکومت عادلانہ بھی ہے، صالحانہ بھی ہے، لہذا اس عادلانہ صالحانہ حکومت تک پہنچنے کے لیے پہلے عدل پر عمل کرنا ہوگا، صالحیت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اب اس فیصلے سے آپ لڑ نہیں سکتے، اس فیصلے کے مطابق اپنی آمادگی کر سکتے ہیں۔ اور خداوند عالم نے اپنی حکمت اور اپنی مصلحت اور اپنی محبت کے سبب ہم لوگوں کے سامنے اس نظام کو رکھنا شروع کر دیا ہے۔ جتنا وقت بچا انشاءاللہ اسی کی طرف اشارہ رہے گا۔ درود پڑھی محمد والے محمد۔ لیکن اللہ لیکن عزیزوں، اسی نظام کے قائم ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ ایک نظام کا خاتمہ ہوگا۔ کون سے نظام کا خاتمہ ہوگا؟ ابلیسی نظام کا خاتمہ ہوگا۔ ہوگا نہیں ہوگا؟ ابلیسی نظام کا خاتمہ ہوگا۔ یہ نظام کب بنا؟ جب آدم کے جسد بے جان میں خدا نے روح ڈالی، وہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ آدم کے جسد بے جان میں خدا نے روح ڈالی، فنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس نہیں گرا، نہیں کیا، ابا واستکبر، انکار کیا، استکبار کیا، خدا نے نکال دیا۔ کہا نکال دیا، ٹھیک ہے، قیامت تک کی مہلت چاہیے۔ خدا نے کہا مہلت دوں گا میں تجھے، کب تک مہلت دوں گا؟ الی یوم وقت المعلوم، تجھے ایک خاص وقت تک کی مہلت ہے۔ زمانے بعض مفسرین اس کا ایک معنی دوران ظہور سے کیا گیا، امام کا جب ظہور ہوگا اس وقت شیطان کا خاتمہ ہے۔ اب یہ بحث تھوڑا سا پیچیدہ ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا کوئی اور بیان کر دے گا اس کو، یا ہمیں سعادت ملی ہم بیان کر دیں گے کہ ممکن ہے شیطان کا خاتمہ فزیکلی ہو، اور ایک امکان جو دوسرا ہے، اگر یہ نہ ہو تو دوسرا یقینی ہے، وہ یہ کہ شیطان کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ وہ کیسے ختم ہو جائے گا؟ وہ بھی خدا نہیں کرے گا، خدا کرنا چاہے آج کر دے۔ وہ اس طرح سے کہ انسان اس زمانے میں اتنا معنوی طور پر رشد اور ترقی کر چکے ہوں گے کہ سمجھ جائیں گے کہ شیطان ان کا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ جہاں قرآن کریم نے شیطان کا بہکاوا، وسوسہ، انسان کا گناہ، انسان کی نافرمانی کا تذکرہ کیا، اسی کے ساتھ خدا نے کہا افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی جو استعمال کرتے؟ کیا مطلب ہے؟ اگر عقل استعمال کر لیتے تو شیطان کے دھوکے میں نہ آتے۔ اس کا مطلب ہے جب کبھی بھی انسان شیطان کے دھوکے میں آتا ہے تو وہ اپنی خواہشات کے اسیر ہو کر اس بہکاوے میں چلا جاتا ہے، عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ائمہ نے ہمیں دعائیں بھی سکھائیں، الہی قلبی محجوب، پروردگار میرے دل پہ پردے پڑ گئے، عقلی مغلوب، میری عقل پر غلبہ ہو گیا، میری عقل مغلوب ہو گئی، دب گئی۔ جب عقل دب گئی تو کس چیز نے دبایا؟ ہوائی غالب، میری خواہشات نے اس کو دبا دیا ہے۔ یہ ائمہ نے سکھایا، عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ عقل مغلوب ہو، انسان خدا کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ امام عصر کے زمانے میں عقل شکوفہ ہوگی، وہ روایت جو کل بھی بیان کی، امام آگے ہاتھ پھیریں گے انسان کی عقلوں پر، انسان کی عقلیں اپنے کمال تک پہنچیں گی۔ یہ انسان اپنی اسی فطرت کے ذریعے سے خدا تک پہنچے گا جس فطرت پر خدا نے انسان کو خلق کیا ہے۔ میں نے اس اعتبار سے کہا کہ آنے والا زمانہ وہ ہے کہ ابھی تک زمین خدا پر ایسا زمانہ نہیں آیا، اس لیے امتحان بھی شدید ہے۔ فتنہ، سازش، ابلیس کے نظام کا خاتمہ ہوگا، وہ اتنی آسانی سے بیٹھے گا تو نہیں،
ایسا ہی ہے نا, کوئی کسی چھوٹے سے علاقے میں حکومت کونسلرشپ ہی کسی کو مل جاتی ہے, وہ کونسلرشپ نہیں چھوڑتا. ایسا ہی ہے نا, ذرا سا اس کو اختیار آگے بڑھا دیا جائے وہ سیٹ نہیں چھوڑتا. شیطان نے ہزاروں سال حکومت کی ہے اس کائنات پر, چھوڑے گا تو نہیں آرام سے, لیکن خداوند عالم بھی اس سے چھڑوا کر رہے گا. تو یہ جنگ ہوگی, یہ جنگ کس کے درمیان ہوگی؟ خدا اور شیطان کے درمیان نہیں ہوگی, یہ جنگ بندوں کے اندر ہوگی, انسانوں کے اندر ہوگی. اس جنگ میں کوئی خدا کا ساتھ دے گا, کوئی شیطان کا ساتھ دے گا. فیصلہ اسی لیے خدا نے انسانوں پر رکھا ہے, تمہاری مرضی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم راستہ دکھانے والے ہیں, تمہاری مرضی. شکر گزاری کے جذبے سے آگے بڑھو, خدا کے راستے پر آؤ, کفر کر کے جانا چاہو شیطان کے راستے پہ چلے جاؤ. درود پڑھیں محمد و آل محمد. شیطان کی خصوصیت کیا ہے؟ فتنہ کرتا ہے. فتنہ یعنی آزمائش میں ڈالتا ہے, سازش کرتا ہے. ظاہر کچھ ہوتا ہے, باطن کچھ اور ہوتا ہے. عزیزو, یہ فتنہ اور سازش مشرکوں کی طرف سے نہیں ہے, ہمیشہ کافروں کی طرف سے نہیں ہے. اس کو آیت اللہ مصباح یزدی اپنے دروس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ عالم اسلام کی جو سب سے بڑی سازش اور سب سے بڑا فتنہ ہے وہ بعد رسول ہوا ہے. آغا احمد اللہ مصباح یزدی نے بیان کیا سب سے بڑا فتنہ کب ہوا؟ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی, جس کو جناب سیدہ نے بیان کیا, جس کو آپ کے سامنے خطبہ جناب سیدہ سے بیان کیا تھا میں, کہ تم نے یہ کہتے ہوئے کہ کہیں فتنہ برپا نہ ہو جائے, تم نے کیا کام کیا؟ خلافت کی بساط بچھا دی. تم نے ایک جگہ کھڑے ہو کے میٹنگ کر لی تاکہ فتنہ برپا نہ ہو امت کے اندر. تم نے اپنے اس کام سے ہی امت میں فتنہ برپا کر دیا. جناب سیدہ کے الفاظ ہیں, جناب سیدہ نے بیان کیا ہے. اور اس کا مطلب توجہ کیجئے گا, میں اب دوبارہ تھوڑا اور نکات کی طرف آپ کو لے کے آؤں گا. فتنہ آغا مصباح یزدی بیان کرتے ہیں مشرکوں اور کافروں کی طرف سے نہیں ہے. یہ جو فتنہ جس کو جناب سیدہ صدیقۃ الکبریٰ کہنی ہے, فتنہ ہے, آزمائش ہے. مومنین امتحان میں پڑ گئے اور اس امتحان کی شدت ہے کہ نہیں پہچان پا رہے کیا کرنا ہے. اس کے لیے آغا مصباح یزدی بیان کرتے ہیں کہ یہ فتنہ کس کی طرف سے تھا؟ مومنوں کی طرف, کافروں کی طرف سے نہیں تھا, مشرکوں کی طرف سے نہیں تھا, ان لوگوں کی طرف سے تھا جنہوں نے رسول اللہ کے ممبر کے نیچے بیٹھ کے رسول اللہ سے کلام سنایا, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی وحی الہی کا پیغام سنا ہے. توجہ سے سنیے گا اس بات کو, تاکہ آپ کو مجھے اندازہ ہو سکے کہ اگر رسول اللہ کی اپنی زبان سے وحی سننے والے بھی فتنہ کر سکتے ہیں, فتنے میں پڑ سکتے ہیں, تو دوران غیبت کبریٰ کتنے فتنے ہوں گے پھر, کہ جب خدا کا ولی, خدا کی حجت نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگا, پھر اس امت کے اوپر کتنے شدید فتنے ہوں گے, پھر کتنا سخت امتحان ہے. توجہ کیجئے گا, ذرا بیان کیا آغا مصباح یزدی نے, فتنہ سب سے بڑا فتنہ وہاں ہوا. اب ان فتنوں کے اندر عبرت ہے ہمارے لیے, ان فتنوں کے اندر ہمارے لیے پیغام ہے. امت اس فتنے میں پڑی, آزمائش میں پڑی, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فقط خلافت کا امام علی کے ہاتھ سے جانا نہیں ہے, بلکہ امام علی علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے در فاطمہ کا جلایا جانا ہے. یہ اس فتنے کا نتیجہ ہے. یہاں بات نہیں رکے گی. اب جو یہ در یہاں جلایا گیا ہے, اس جلے ہوئے دروازے کی آگ سن 61 ہجری میں کربلا میں خیام حسینی تک پہنچے گی. آگ وہاں تک پہنچے گی. یہ جو تازیانہ جناب سیدہ کے ہاتھ پر 11 ہجری میں مارا جائے گا, یہ یہاں نہیں رکے گا. یہ تازیانہ پہلا ہوگا, اور اسی تازیانے کی سلسلہ 61 ہجری میں امام حسین کی چھوٹی بچی اور بہن کے کمر پر پڑتا ہوا ہوگا. فتنے کا اثر ہے, وہاں تک جائے گا. فتنہ تو پھر اپنا اثر رکھتا ہے. توجہ کیجئے گا. اب یہاں پر پیغام ہے, یہ لوگ فتنے میں پڑے کیوں؟ آزمائش میں جو پڑ گئے کیوں؟ ہوا کیا؟ میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کی جگہ. توجہ کیجئے گا, تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے, آج آخری مجلس ہماری. اس لیے کہ اس کو زیارت اربعین میں بیان کیا گیا. کیوں لوگ اس فتنے میں پڑے؟ کیا ہوا تھا؟ میں نے کل بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا. عزیزوں, یہ ممکن نہیں ہے اس مسجد کے اندر اگر کوئی ایسے مومن بیٹھے ہوں, یقیناً بیٹھے ہوئے ہیں ایسے افراد بھی, کہ جن کی آنکھوں کے سامنے یہ مسجد بنی ہو, یا اس کے اندر کچھ کنسٹرکشن ہوئی ہو, یا پچھلے علماء یہاں پہ موجود ہوں, آپ ان سے پوچھیں, وہ آپ کو الف سے یہ تک پوری داستان سنا دیں گے کہ یہ مسجد کیسے بنی تھی, اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی, پہلا کدال کس نے مارا تھا, حدیث قصہ کس نے پڑھی تھی. ایسے ہی ہے نا, بہت سارے افراد ہوں گے. ان نگاہوں کے اندر چیزیں نقش بناتی ہیں. کس طرح ممکن ہے کہ رسول اللہ کو بھی اس دنیا سے گئے ہوئے فقط 2 مہینہ 8 دن ہوئے ہیں,
18 ذی الحج 10 ہجری غدیر قم، 18 ذی الحج 10 ہجری، 28 صفر 11 ہجری رسول اللہ کی شہادت. کتنے دن ہیں؟ 2 مہینہ 8-10 دن کی بات ہے. سالوں کی بات انسان نہیں بھولتا. یہ مدینے میں رہنے والے سارے کے سارے بھول گئے کہ ابھی پچھے 2 مہینے پہلے کیا ہوا تھا. ان کی آنکھوں سے وہ منظر محو ہو گیا تھا. وہ منظر بھی وہ کہ جو تاریخ اسلام کا بالکل ہی ایک یونیک منظر تھا. وہ منظر بھی وہ کہ اس سے پہلے تاریخ اسلام میں ایسا کوئی منظر نہیں دکھایا گیا. اللہ کے رسول کے اوپر اتنی شدت والی آیت نازل ہی نہیں ہوئی تھی کوئی. ایسے ہی ہے نا عزیزوں. کیسے بھول سکتے تھے مومن، کیسے بھول سکتے تھے یہ لوگ کہ رسول اللہ نے انتظار کیا تھا، کھڑا کیا تھا، سخت گرمی تھی، اس کے باوجود رسول اللہ نے اپنی تاریخ کا، توجہ کیجئے گا، تاریخ رسول اللہ کا سب سے طویل ترین خطبہ غدیر کے اندر ہے. وہاں رسول اللہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے تھے، بہت زیادہ کلام طویل نہیں ہوتا تھا رسول اللہ کا. رسول اللہ کی پوری تاریخ کے اندر، سیرت اور زندگی کے اندر جو طویل ترین طولانی ترین خطبہ کہاں ہے؟ 18 ذی الحج کو ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے والوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول نے کبھی بد دعا نہیں دی تھی کسی کو. واحد جگہ جہاں رحمت للعالمین نے ایک بد دعا کے لیے اگر کچھ الفاظ ادا کیے ہیں تو وہ غدیر خم کا موقع ہے. یعنی ہر اعتبار سے غدیر خم وہ چیز تھی کہ جسے حافظے میں رہنا چاہیے تھا. ایک نہیں، کئی چیزیں ایسی تھی جو نہیں تھی، نئی جہت تھی اور یقیناً حافظے میں تھی. ہوا کیا، لوگ کیسے پیچھے ہٹ گئے؟ کیسے ہو گیا اسی مدینے کے اندر امام علی کے ہاتھوں میں رسی باندھ دی گئی؟ کیسے ہوا اسی مدینے کے اندر جناب سیدہ فریاد کرتی رہ گئیں کہ انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں؟ کیوں جناب سیدہ نے کہا انا فاطمہ؟ کیونکہ تم جانتے ہو اللہ کا رسول میرا کتنا احترام کرتا تھا. لیکن کیا ہوا؟ جناب سیدہ نے کہا کہ جب کہنے والے نے کہا ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، جناب سیدہ نے آواز دی انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، اس گھر میں ہوں. حسن و حسین ہے. کہنے والے نے شدت غضب میں کہا کہ وَإِن، اگر ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے طے کر لیا آگ لگانے کا، ہم آگ لگائیں گے. توجہ کیجئے گا عزیزوں، عبرت ہے. اسی کو آگے بڑھا کے چلائیے، تھوڑا سا آگے لے جائیے. تو میں آپ کو بالکل رسول اللہ کی رحلت سے چند دن کی بات بتا رہا ہوں. 50 سال بعد ادھر جب معاملہ نہیں سنبھلا، ادھر جب فتنہ حل نہیں ہوا، ادھر امت نے فتنے کو نہیں سمجھا، اس کی شدت کو نہیں سمجھا، تو نتیجہ 50 سال بعد تو اور بدتر ہو گیا. 50 سال بعد وہی امام حسین علیہ السلام جو شان رسالت پر، کندھوں پہ رسالت پر سوار ہوتے تھے، جو رسول اللہ کے شانوں پر سوار ہوتے تھے، انہی امام حسین کو سواری سے نیچے گرایا گیا. ایسے ہی ہے نا. یہ توجہ کی عبرت کیا ہے؟ کیوں ہوا ایسا؟ زیارت 40. قد توازر علیہ من غرته الدنیا. حسین علیہ السلام کے مقابلے پر وہ نکل کر آیا کہ جس کو دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. قد توازر علیہ من غرته الدنیا، زیارت 40 کہ جس کو امام معصوم نے کہا مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک علامت 40 کی زیارت ہے. جیسے آپ ہر سال انجام دیتے ہیں اور ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کاش میں کربلا کی زمین پر 40 کر سکوں. خدا کرے انشاءاللہ اگلے سال آپ اور ہم سب مل کر 40 کی زیارت کر سکیں. من غرته الدنیا، کس نے امام حسین کے خلاف قد علم کیا؟ من غرته الدنیا، جس کو دنیا نے فریب میں ڈال دیا. فتنہ، دنیا تو ہے ہی فتنہ، آزمائش. من غرته الدنیا وباع حظه بالارذل الادنى، اور اس نے اپنا نصیب پسترین چیز کے عوض بیچ ڈالا. وباع حظه بالارذل الادنى، اس کا نصیب کیا ہو سکتا تھا؟ اگر کوفے میں رہنے والا تھا تو اس کا کوفے میں رہنے والا نصیب وہ ہو سکتا تھا جو حبیب ابن مظاہر نے بنایا. وہ حسین کا ساتھ دے سکتا تھا. امام حسین کا ساتھ دینے کے بعد اس کا نصیب کیا ہوتا؟ کم سے کم ہانی ابن عروہ جیسا ہوتا. اس کا نصیب یہ ہو سکتا تھا اگر مسلم ابن عقیل کا ساتھ دے دیتا. اس کا نصیب یہ ہو سکتا تھا کہ امام حسین السلام کا ساتھ دے کر اس ابدی سعادت تک پہنچ سکتا تھا کہ کربلا کے بعد تمام دنیا کے لوگ، انسان کربلا والوں کو یاد کر کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، دین خدا کے ناظرین تم پر سلام، تم پاکیزہ ہو. وطابت الارض التي فيها دفنتم، جس زمین پر تمہیں دفن کر دیا گیا وہ تمہارے وجود کی وجہ سے وہ زمین پاکیزگی کا مظہر بن گئی ہے. یہ حصہ مل سکتا تھا، یہ نصیب مل سکتا تھا. وباع حظه، امام حسین یہ نصیب دینے آئے، یہ حصہ دینے آئے. اپنا نصیب بالارذل الادنى، پسترین چیز کے عوض بیچ ڈالا. امام حسین علیہ السلام عبید اللہ ابن حر جوفی کے خیمے میں خود آ رہے ہیں.
پہلے دعوت دی، بلایا آؤ، اس نے منع کر دیا. حجاج ابن مسروق کو بھیجا، منع کر دیا. امام خود خیمے میں چلے گئے، خود چلے گئے. کتنی بڑی سعادت ہے. امام حسین نہیں گئے، جنت چل کے اس کے در دہلیز تک آئی ہے. جنت چل کے آئی ہے، کتنا بڑا حصہ مل رہا ہے اس کو. لیکن اس نے کیا کہا؟ جانتا ہوں حق پر آپ ہیں، جانتا ہوں آپ کا ساتھ دینا درست ہے، جانتا ہوں آپ کے مقابلے پہ جو باطل ہے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں ابھی موت کے لیے آمادہ نہیں ہوں، اس لیے کہ میں ابھی مزید زندگی گزارنا چاہتا ہوں. غرت الدنیا، یہ ہوتا ہے جسے دنیا دھوکہ دے گئی. بھول گیا کہ حسین کے بعد بھی کتنا زندہ رہو گے، حسین علیہ السلام کے بعد کتنی سانسیں باقی رہیں گی. کیوں موت کو بھول گیا کہ ابھی ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ حسین علیہ السلام میرے خیمے سے نکلنے میں مر جاؤں. کتنا زندہ رہوں گا، کتنا کھا لوں گا، کتنی زندگی گزار لوں گا. لیکن اگر حسین کے ہاتھ پر بیعت کا ہاتھ رکھ دیا اور مر گیا تو کل قیامت میں حسین کے ساتھ محشور ہوں گا. حسین یہ سہام دینے آئے تھے، یہ حصہ دینے آئے تھے. باع حظہ بالارض الادنی، پسترین چیز کی خاطر اپنا حصہ چھوڑ دیا. شرع آخرتہ بالثمن الاوکس، کوڑیوں کے بدلے اپنی آخرت کو بیچ ڈالا، کوڑیوں کے بدلے آخرت کو بیچ ڈالا. آئیے کوفہ میں چلیے. ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، جنگ کے بعد بیٹھا ہوا ہے، زمین پر بیٹھا ہوا ہے، افسردگی کے عالم میں. کربلا کے واقعی بات. پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہوا بھائی، کیوں افسردہ ہو؟ کہتا میرے ساتھ دھوکہ ہوا. کیا دھوکہ ہوا؟ جب حسین کے خلاف لشکر بنایا جا رہا تھا تو اعلان کیا گیا تھا جو حسین سے جنگ لڑ کر آئے گا، واپس آئے گا، اس کو ہم قیمتی انعامات دیں گے. اب یہ شخص کوفے میں بیٹھا ہوا ہے. پوچھا تمہارے ساتھ کیا دھوکہ ہوا؟ کہا میں نے اسی اعلان کی وجہ سے خرچ کیا، 10 درہم کی تلوار خریدی، 10 درہم کا اپنا ساز و سامان تیار کیا، 20 درہم ہو گئے. جب واپس آیا ہوں تو مجھے فقط 6 درہم دیے گئے، میرا 14 درہم کا نقصان ہوا ہے. توجہ کیجیے گا. وَشَرَعَ آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْکَسِ، کوڑیوں کے بدلے آخرت بیچ ڈالی. کس نقصان کو نقصان کہہ رہا ہے؟ 14 درہم کو. کہہ رہا ہے 14 درہم کم ملیں، فائدہ تو نہیں ملا، جو میری اصل انویسٹمنٹ تھی اس میں سے بھی کم ہو گیا. کوئی اس کو جھنجھوڑ کے بتائے کہ دیکھو جو اصل نقصان تھا وہ یہ تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو حسین کے خون سے آغشتہ کر کے آ گئے ہو. اصل نقصان تو یہ تھا کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے فرزند رسول کو تحقیق کیا. اصل نقصان تو تم نے یہ اٹھا لیا کہ تمہاری وجہ سے جناب سیدہ کی بیٹی کے سر سے ردا چھین لی گئی. جو اصل نقصان ہے تم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر پا رہے. تم 6 درہم اور 14 درہم کے نقصان میں پھنسے ہوئے ہو. توجہ کیجیے گا عزیزوں. من شرع آخرتہ بالثمن الاوکس، جناب سیدہ نے کہا فتنہ ہے، آزمائش ہے. اس فتنے آزمائش کو نہیں پہچانو گے تو حالات شدت کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. دوران غیبت کبریٰ عزیزوں آزمائش ہے، سخت ہے. میرا بھی اس آزمائش میں ڈالے گئے. اسی لیے سورہ عصر کے اندر خداوند عالم نے قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی قسم، تمام انسان گھاٹے میں، تمام انسان. ان الانسان، بے شک تمام انسان گھاٹے میں. یہ تذکرہ کسی اجنبی کے لیے نہیں عزیزوں، میرے اور آپ کے لیے. میرا آپ انسانیت کے لباس میں اس دنیا میں آئے. ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹا اٹھائے گا الا الذین آمنوا، سوائے اس کے کہ جو ایمان لے کر آئے گا. وعملوا الصالحات، ایمان اس کا ایسا مستحکم ہوگا کہ اس ایمان کے سائے میں عمل انجام دے گا. ایمان کو فقط عقیدہ اور فکر نہیں بنائے گا، ایمان عمل کے ذریعے سے دکھائے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور چونکہ انسان کو راستہ دنیا اس کی چکا چوند بھٹکا دیتی ہے، وتواصوا بالحق، پھر یہ گروہ ہوگا جو دوسرے کو بھی حق کی تلقین کرے گا. توجہ کیجیے گا. حق کی تلقین، حق کی تائید، حق کی تاکید کرنا انسانوں کو گھاٹے سے نکالے گا. آج جہاں کہیں کوئی حق کی بات کرتا ہے سامنے والا کہتا ہے ہم سب جانتے ہیں، ہمیں سکھانے کی کوشش مت کرو. ایسا ہی ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں مت سکھاؤ. مجلس پڑھنی ہے سیدھی سیدھی پڑھو. فضائل پڑھو کہ مولا نے خیبر میں کیا کیا تھا، خندق میں کیا کیا تھا. مجلس پڑھنی ہے تو ایسی پڑھو کہ جس سے ہمیں یقین آئے کہ جنت اپنے 8 طبقات کے ساتھ ہماری ملکیت ہے، ہمارے علاوہ جو ہے وہ جہنم میں ہے. ہمیں تو یہ مجلس چاہیے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وتواصوا بالحق. گھاٹے سے وہ بچے گا جو حق کی بات کرے گا، چونکہ معاشرے کو حق کی ضرورت ہے. کوئی ایسا ہو جو بتا سکے کہ دیکھو خود ائمہ علیہ السلام نے کہا، جناب سیدہ کی ہی مجلس ہے نا تو جناب سیدہ کی زبانی سن لیتے ہیں. جناب سیدہ نے کہا جو ہمارے بیان کیے ہوئے امر پر چلے گا،
جس چیز سے ہم روکیں گے رکے گا، جس کا ہم حکم دیں گے اس پر عمل کرے گا تو وہ ہمارا شیعہ ہے، اور جو اس طرح سے زندگی نہیں گزارے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جناب سیدہ نے جھوٹ سے روکا ہے یا نہیں روکا ہے؟ جناب سیدہ نے دغا، دھوکہ، فتنہ، فساد روکا ہی نہیں روکا؟ جناب سیدہ نے امامت کا ساتھ دینے کے لیے اپنی ہستی کو قربان کیا یا نہیں کیا؟ تو جناب سیدہ سے پیغام کیا لیا ایام فاطمیہ میں؟ اگر ایام فاطمیہ کی مجالس سننے کے باوجود میرے دل کے اندر اپنے زمانے کے ولی خدا کی نصرت کا جذبہ مزید بیدار نہیں ہوا، میں نے ایام فاطمیہ کی مجلس میں جا کے حصہ تو لیا، نصیب نہیں بنا سکا۔ حصہ تو لیا، نصیب نہیں بنا سکا۔ جناب سیدہ تو نصیب بنانے کے لیے نکلی ہیں، جناب سیدہ نصیب بنانے نکلی ہیں، اپنا نصیب بناؤ۔ زہرا جیسی ہستی قربان ہو رہی ہے تاکہ تم امامت کی اہمیت کو سمجھ سکو۔ زہرا جیسی ہستی اپنے آپ کو قربان کر رہی ہے تاکہ تم ولی خدا کو چھوڑنے کی برائی کو پہچان سکو، تاکہ تم ولی خدا کے دروازے سے دور ہونے کے اثرات کو دیکھ سکو۔ زہرا قربان ہونے پہ تیار ہے۔ عزیزوں، استاد فرحزاد نے ایک جملہ خوبصورت کہا کہ اگر آج زمانے میں شیعت زندہ ہے تو وہ جناب سیدہ کا صدقہ ہے، کیونکہ شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ جناب سیدہ نے بتایا۔ امامت کا شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو امامت کو تنہائی میں نہ دیکھ سکے۔ یہ جذباتی جملے نہیں ہیں۔ شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو امامت کو تنہائی میں نہ دیکھ سکے۔ 1200 سال سے امامت کو تنہائی میں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ غیبت کی تنہائی میں امام بیٹھا ہوا ہے نہیں بیٹھا ہوا؟ ایام فاطمیہ میں اگر عزیزوں ہمارے دل کے اندر یہ کسک بیدار نہیں ہوئی، یہ تڑپ بیدار نہیں ہوئی، اگر ہم نے اکیلے میں بیٹھ کر واقعی غیبت امام کی غربت پر آنسو نہیں بہایا، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، ہم نے شاید ایام فاطمیہ سے سبق ہی نہیں لیا۔ احساس نہیں ہوا ہمیں ابھی بھی کہ وہ زمانے کا امام 1200 سال سے پتہ نہیں تنہائی میں۔ تربت زہرا کا تنہا زائر، تربت زہرا کا تنہا زائر، کم سے کم اسی طرح گفتگو کر لیں اس سے آج کی رات کہ اے تربت زہرا کے تنہا زائر، جب جانا ہو فاطمہ زہرا کی قبر پر تو ہماری طرف سے بھی ایک دیا جلا دینا۔ بس عزیزوں، فتنہ اور آزمائش ہم سب کے لیے۔ دوران غیبت کبریٰ اس کا دور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خداوند عالم نے یہ راستہ بنایا ہے، آزمائش سے گزرو گے تو پہنچو گے۔ خداوند عالم نے امام عصر تک ہمیں پہنچانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھ دیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ خدا کیا کہتا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آؤ حق کی تلقین کرو ایک دوسرے کو، یاد دلاؤ، جھنجھوڑو۔ ہم عزیزوں توجہ کیجئے گا، چند نکات کی جانب توجہ دلانا چاہوں گا۔ ہم تلقین کے عمل کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جواب نہیں آ رہا آپ کا۔ کرتے ہیں نا؟ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے، جب اسے قبر میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم مومنین تلقین کے عمل کو قبول کرتے ہیں کہ ہاں حق ہے تلقین کا، بس آ جائیے اس تلقین کو قبر سے باہر نکال کر معاشرے میں لے آئیے۔ اس جھنجھوڑنے کو فقط قبر تک محدود نہ کیجئے، معاشرے میں لے جائیے، یقین کیجئے معاشرہ بدل جائے گا۔ ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے سے ملنے کے بعد ایک دوسرے کو تلقین کریں۔ برادر مومن یاد رکھنا علی والے ہو، برادر مومن یاد رکھنا قیامت ہے، برادر مومن یاد رکھنا حساب حق ہے۔ برادر مومن تم مجھے یاد دلاؤ، میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں کہ زمانے کا امام غیبت میں ہے، آؤ مل کر کچھ کریں کہ اس کی غیبت کا طولانی پردہ چاک ہو جائے۔ کیوں اتنے اچھے عمل کو فقط قبر کی حد تک محدود رکھا ہوا ہے؟ کیوں اتنے اچھے عمل کو فقط قبر میں محدود رکھا ہوا ہے؟ کیوں فقط مردے کے لیے تلقین نہیں، زندہ کے لیے تلقین؟ یہ مجالس تلقین ہے، بشرطے کہ ان سے پیغام دیا جائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، خدا کہہ رہا ہے حق کا پیغام دو ایک دوسرے کو۔ آئیے آپ کو قرآن کریم کے خوبصورت نقطے کی طرف متوجہ کرواؤں، انشاءاللہ متوجہ ہیں آپ لوگ۔ تذکر ہوتا ہے، مجھ جیسا ذاکر یا طالب علم فقط تذکرہ کرتا ہے، علم نہیں دے سکتا۔ علم عالموں کا کام ہے، جو عالم ہوتے ہیں۔
میں فقط تذکرہ کر سکتا ہوں، ذکر ہے، فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، ذکر کرو، ذکر سے مراد ریمائنڈر ہے، یعنی مومن جانتے ہیں، دوبارہ یاد کروا دو، میں دوبارہ یاد کروانے کا کام کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ خدا آپ کا واسطہ عالموں سے پڑھوائے، انشاءاللہ ہم جیسوں سے نجات دلوائے آپ کو۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ قرآن کریم میں اس عمل کو دیکھیے گا کتنی اہمیت دی گئی کہ اپنے علاوہ بھی، یعنی خود کو بھی سنبھالو اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی سنبھالو۔ انتہائی خوبصورت واقعہ ہے۔ جن لوگوں نے پہلے سنا، میری زبانی کچھ لوگ بیٹھے نظر آ رہے ہیں، ان سے معذرت بھی کر لوں گا، لیکن بہرحال تذکر بھی ہے، ریمائنڈر بھی ہے۔ سورہ مبارکہ نمل، کس کا سورہ ہے؟ نمل یعنی چونٹی۔ خداوند عالم نے ایک سورہ کا نام چونٹی پہ رکھ دیا، توجہ کیجیے گا۔ کتنے سورے ہیں کل قرآن کریم میں جو بچے بیٹھے میں؟ 114۔ 114 میں سے ایک سورے کا نام کس پر ہے؟ چونٹی کے اوپر۔ میں اور آپ اگر کوئی کتاب لکھیں گے، اس کتاب کے اندر اگر ہم فہرست بنائیں گے، چیپٹرز الگ الگ کریں گے، تو کوشش کریں گے کہ اپنے چیپٹرز کے لیے کوئی بہت اچھا عنوان لے کر آئیں، کیونکہ ہم لکھ رہے ہیں کتاب ایسے ہی نا، ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والے پر اثر ڈالیں، سامنے والے کو ہماری علمیت اور عالمیت کا پتہ چلے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ الفاظ کا چناؤ بہت دقیق ہوگا ہمارا، ہوگا کہ نہیں؟ حق ہے، ایسے ہی نا، الفاظ کا چناؤ بہت دقیق ہوگا۔ کیا لکھوں، عنوان کیا دوں، سر فصل کس چیز کو قرار دوں، اس کے بعد ان چیپٹرز کو تقسیم کیسے کروں، اچھا سا اچھا عنوان دینے کی کوشش کروں گا۔ کوئی خداوند عالم سے پوچھے، بار الہ تیرے قرآن کریم میں جو قیامت تک تیرا رہنے والا معجزہ ہے، وہ کلام ہے کہ جس کے ذریعے سے تو نے عرب کے رہنے والے خطیبوں ادیبوں کی گردنوں کو جھکا دیا، کہ جس کے معجزے کو سب نے تسلیم کر لیا، جو قیامت تک رہنے والا ہے۔ پروردگار فقط 114 سورے ہیں، ان 114 سوروں میں تو نے عنوان پر بہت زیادہ دقت نہیں کی۔ کہیں کسی سورے کو فیل کا نام دے دیا، سورہ فیل بنا دیا، کہیں کسی سورے کو عنکبوت کا نام دے دیا، مکڑی کے نام سے تعبیر کر دیا، کہیں کسی سورہ کو تو نے آنے کے بعد چونٹی کا نام دے دیا۔ پروردگار یہ کیا حکمت ہے؟ 114 سوروں میں سے 3 4 8 سورے تو اسی میں نکل گئے، مختلف پرندوں جانوروں کے نام پر۔ خداوند عالم شاید جواب دے کہ دیکھو میں نے یہ ہر کام حکمت سے کیا ہے۔ حکیم کا جو لفظ، جو اسم جس کے اوپر اطلاق پیدا کرتا ہے، وہ فقط میری ذات ہے۔ اصل صاحب حکمت میں ہوں، اگر میں چاہوں تو کسی کو حکمت دیتا ہوں۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر لقمان صاحب حکمت ہیں تو دینے والا میں ہوں، میں نے جس کو حکمت دیا، میں جانتا ہوں کیا کر رہا ہوں۔ یہ جو میں نے نام رکھا سورہ کا، ایک سورہ کا نام ایک چونٹی کے اوپر رکھ دیا، اسی لیے کہ انسان تھوڑی دیر سوچے، غور کرے کہ آخر اس چونٹی کے کردار میں ایسی کیا چیز تھی کہ خداوند عالم نے 114 میں سے ایک سورہ اس کے نام پہ رکھا۔ کیوں رکھا خدا؟ سوچو، قرآن میں خدا دعوت دے رہا ہے۔ پہلے دن سے آپ کے سامنے بیان کروں، خدا کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو چونکہ میں نے نازل کیا مان لو نہیں، غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو۔ اگر تم اس قرآن میں غور نہیں کر رہے، تمہارے دل پہ تالا پڑ گیا ہے، اپنے تالے کو کھولو، اپنے زنگ کو ہٹاؤ۔ کیسے؟ قرآن کی آیتوں سے توجہ کیجیے گا۔ کیا ہے سورہ نمل کے اندر عزیزوں؟ سورہ نمل ایک چونٹی کے نام پر، یعنی چونٹی، سورہ نمل کا مطلب چونٹی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس سورہ کے اندر جتنی آیات ہیں، جو مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے حضور ذہن کے تحت 89 آیات ہیں شاید، یا 98 ہیں یا 89۔ ان 89 آیات میں سے فقط ایک آیت چونٹی کے بارے میں ہے، فقط ایک آیت۔ باقی اگر 89 آیات ہوں تو ان میں سے 88 آیات میں چونٹی کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال معاملہ مجھ جیسے طالب علم کے لیے مزید خراب ہو گیا۔ اگر چونٹی کا نام رکھا تھا اور 89 آیات تھی، 90 آیات تھی، تو 90 میں سے آدھی آیات تو چونٹی سے متعلق ہوتی۔ ایک آیت میں فقط تذکرہ چونٹی کا۔ خدا کہے گا کہ پڑھو تو اس کو، کھولو تو کتاب کو، غور تو کرو۔ کیوں ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ بات کہاں سے نکالی ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ سے، یعنی خود بھی بچنا ہے اور مومن کیا کرتا ہے؟ دوسرے کو بھی بچاتا ہے۔ اس واقعے کے اندر کیا چیز ہے؟ چونٹی کا تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں، حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِيِ النَّمْلِ، چلتے چلتے جناب سلیمان کا لشکر کہاں پہنچا؟ چونٹیوں کی وادی تک پہنچ گیا۔ جب چونٹیوں کی وادی میں پہنچا تو اب کیا ہوا؟ ایک چونٹی کا تذکرہ۔ توجہ کیجئے۔ قالت نملتون، ایک چونٹی نے کہا، کس سے کہا؟ اپنی چونٹیوں سے کہا۔ قالت نملتون یا ایھا النمل، یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم۔ اس نے جب گردن اٹھا کر دیکھا، اپنے الفاظ میں کچھ اس کو معنی کروں گا، اس چونٹی نے جب دیکھا کہ آگے سے ایک لشکر چلا آ رہا ہے، اس لشکر کے آنے سے اس کو نظر آیا کہ یہ تو خطرہ ہے جو ہماری وادی کی طرف آ رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا۔
اس چونٹی نے خطرے کو دیکھا، سلیمان اس کا لشکر اپنے قدموں کے ساتھ، اپنے فوجی بوٹوں کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی خطرہ آ رہا ہے۔ اس چونٹی نے کیا کیا؟ قالت نملتن، اس چونٹی نے کہا، کس سے؟ اپنی چونٹیوں سے، یا ایھا النملۃ ادخلوا فی مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں جا کر حفاظت کا سامان لے لو، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، خود کو محفوظ کر لو، ایسا نہ ہو کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو سلیمان اس کا لشکر تمہیں اپنے پیروں تلے کچلتے ہوئے چلے جائیں، انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہی ایک آیت آئی ہے چونٹی کے اوپر، فتبسم ضاحکا من قولها۔ اگلی آیت یہ کہ سلیمان مسکرا پڑے اس بات سے، توجہ سے سنیے گا۔ اس ایک آیت کے اندر پیغام کیا نکلا؟ پیغام یہ نکلا کہ خداوند عالم نے اس چونٹی کی اس چھوٹی سی بات کو جو بظاہر چھوٹی ہے، پیغام بہت بڑا ہے، یعنی اس چونٹی نے دیکھا ایک خطرہ اس کی طرف متوجہ ہے، اس چونٹی نے اس خطرے سے فقط اپنے آپ کو نہیں بچایا، اس چونٹی نے فقط اپنے گھر کو نہیں بچایا، اس چونٹی نے فقط اپنی امیجیٹ فیملی کو محفوظ نہیں کیا، اپنا حق سمجھتے ہوئے آواز بلند کی، اے میری ہم نو چونٹیوں خطرہ آ رہا ہے، بچ کے رہنا، اے میری ہم نو مخلوق بچ کے رہنا ہے، خطرہ آ رہا ہے، اس خطرے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ خدا کو اس چونٹی کا اجتماعی کردار اتنا پسند آیا کہ اس نے قیامت تک رہنے والے اعجاز قرآن میں اس کا تذکرہ کر دیا۔ تم اجتماعی سوچ رکھتے ہو، توجہ کیجئے گا، تمہیں اجتماع کی فکر ہے، عزیزوں کم سے کم میرا اور آپ کا شعور اس چونٹی کے برابر تو ہونا چاہیے، کم سے کم اتنا تو کام کرے ہمارا ذہن۔ ایک چونٹی نے اجتماعی شعور کی بات کی، خدا نے کہا یہ اجتماعی شعور بہت اہم ہے، یہ اجتماعی شعور ہی معاشروں کو بچائے گا۔ انفرادی زندگی تو سب گزاریں گے، اپنی سیلفش لائف تو سب گزاریں گے، میں، میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے، بس ختم، دروازہ بند۔ نہیں، کوئی ہوگا جو اجتماعی زندگی گزارے گا، وہ اہم ہے۔ وہ کون ہوگا؟ جو خود فاقے سے ہوگا، 3 دن روزے رکھے گا، جب افطار کرنے بیٹھے گا اس کے دروازے پہ دق الباب ہوگا، وہ اپنی روٹیاں اٹھا کر مسکینوں، یتیموں، اسیر کو دے دے گا۔ یہ اجتماعی فکر ہے۔ جب اس اجتماعی فکر کے ساتھ زندگی گزارو گے تو خدا یہ عمل جو تم نے اپنی تنہائی میں کیا ہوگا، خدا اس عمل کو چھپا نہیں رہنے دے گا، سورہ دہر نازل کر کے انسانوں کو بتائے گا اللہ کی خاطر راہ خدا میں انفاق کرنے والے ہوتے کیسے ہیں۔ درود پڑھی محمد و آل محمد پہ۔ عمل تو جناب سیدہ نے اکیلے میں کیا تھا، تنہائی میں کیا تھا، رات کا ہی وقت تھا جب افطار کرنے بیٹھی تھی، لیکن کیا ہوا؟ خدا نے اس سورہ کے اندر بیان کیا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں یتیم و مسکین و اسیر کو اطعام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ان کا قدردان بنے؟ نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تو تمہیں فقط خدا کی خاطر کھلایا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ تمہاری زبان سے شکریہ کے الفاظ سننا چاہتے ہیں۔ بس توجہ کیجئے گا عزیزوں، اس وجہ سے خداوند عالم سورہ نمل کو اور اس کے اندر اس کردار کو رکھا ہے، یعنی اجتماعی کردار، وتواصوا بالحق۔ دوران غیبت کبریٰ اس چیز کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آزمائشیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، امتحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، شیطان حکومت الہیہ کے قیام کو روک نہیں سکتا، تاخیر میں ڈالنے کا سبب بن سکتا ہے، تاخیر میں ڈالنے کا سبب بن سکتا ہے۔ تاخیر میں کیوں جائے گا؟ چونکہ لوگ آمادہ نہیں ہوں گے۔ اب یہ دوران ہماری آنکھوں کے سامنے انتہائی اہم دوران ہے۔ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں، 1-2 نکات کی جانب اور اشارے انشاءاللہ۔ عزیزوں، خدا نے موقع دیا ہے، خدا موقع دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا خدا رکتا نہیں ہے، خدا کا نظام رکتا نہیں ہے۔ خداوند عالم موقع ضرور دے گا، لیکن اگر کوئی انسان موقع سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو یہ صلاحیت، یہ موقع انسان کے ہاتھ سے کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ آخری چند جملے انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت 54 اسی جانب اشارہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، رسول اللہ کے زمانے کے صاحبان ایمان بھی، آج کے صاحبان ایمان بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اس بات کو جان لو، تم میں سے جو کوئی بھی دین سے پلٹ جائے گا، ارتداد پیدا کرے گا، یعنی دین سے الٹے پاؤں پلٹ جائے گا۔ مومن تھے، دین سے پلٹ گئے۔ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، تو خدا ان قریب اس پلٹنے والے گروہ کے نتیجے میں کیا کرے گا؟ ایک اور گروہ کو لائے گا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم،
خدا ایک اور گروہ کو لے آئے گا. خصوصیت یحبہم و یحبونہ، خصوصیت اس گروہ کی یہ ہوگی کہ خدا ان کو چاہتا ہوگا، یہ خدا کو چاہتے ہوں گے. خدا ان کو چاہتا ہوگا، یہ خدا کو چاہتے ہوں گے. اگلی خصوصیت کیا ہوگی؟ اعزت اذلت علی المؤمنین، اس گروہ کے شانے، لوگوں کی کندھے مومنوں کے سامنے تواضع سے جھکے ہوئے ہوں گے. اعزت علی الکافرین، کافروں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونے والے ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ ولم تأخذہم لومۃ لائم، یہ اللہ کی راہ میں ڈٹ کر جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. سورہ مائدہ آیت نمبر 54. یہ آیت جب نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جناب سلمان فارسی کھڑے ہوئے تھے. اب یہ آیت بہت شدید آیت ہے، یہ آیت ہم سے اور آپ سے تعلق رکھتی ہے. دوران غیبت کبریٰ پہ بات کر رہا ہوں. موقع خدا دے رہا ہے، خدا نے دے دیا. اس موقع کو تھوڑا اور کھولوں گا آگے جا کے. دیا ہے خدا، دینا ہے موقع کو ہاتھ سے ہمارا آپ کا اختیار ہے. خدا زبردستی نہیں لگوائے گا کسی کو کام پہ. یہ آیت نازل ہوئی، لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، یہ کون سی قوم ہے جو ارتداد پیدا کرے گی، لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے اور خدا اس کی جگہ ایک اور قوم لے آئے گا. یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے صاحبان ایمان، وہ مومن تھے، پریشان ہوئے. رسول اللہ نے سلمان کے شانے پر ہاتھ رکھا. کہا یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کا مصداق سلمان کی قوم ہے. توجہ کیجیے گا، سلمان کی قوم. یہ ہمارے یہاں بھی ہے، برادران اہل سنت کی تفسیری کتابوں میں موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو بھی دین سے پلٹ جائے گا تو خدا کا نظام نہیں رہے گا، خدا کا نظام ناکام نہیں ہوگا، خدا کا کام نہیں رہ جائے گا، خدا کا کام تو آگے بڑھے گا. کیسے آگے بڑھے گا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، خدا ان قریب ایک ایسی قوم کو لے آئے گا. خصوصیات، خدا ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ خدا سے محبت کرتے ہوں گے. مومنوں کے سامنے انتہائی ہمبل ہوں گے، تواضع کے ساتھ پیش آنے والے ہوں گے. کافروں کے سامنے ڈٹنے والے ہوں گے، کافروں کے سامنے ڈٹنے والے ہوں گے. اللہ کی راہ میں جہاد لڑیں گے، کوشش کریں گے، اس کوشش سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. رسول اللہ نے سلمان کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اس کی قوم کے بارے میں آیت نازل ہوئی. اب آئیے تیزی کے ساتھ. سلمان کون ہے؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ فارس کے رہنے والے ہیں. اس زمانے کے اعتبار سے اس کو نام دیں تو کیا نام ہے؟ عجم. کہاں پر یہ آیت نازل ہوئی؟ عرب میں. خدا پیغام دے رہا ہے کہ خدا کا کام عرب عجم کا محتاج نہیں ہے. خدا کے کاموں کے لیے دیندار ایماندار لوگ چاہیے. ایماندار لوگ جس سرزمین پر بھی پیدا ہوں گے خدا کا کام آگے بڑھے گا. توجہ کیجئے گا. اب اپنی کوتاہی کی طرف ذرا اشارہ کروانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تم عرصے سے اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہنے کے باوجود کوتاہی کرو گے تو تمہارے لیے عزت نہیں ہوگی. بے عزت قوم، آگے نہیں پڑھ پاؤ گے. تمہارے بچوں کو اٹھا لیا جائے گا. 5 سال مائیں باہر بیٹھی رہ جائیں گی، پوچھتی رہ جائیں گی ہمارا بچہ زندہ ہے مر گیا یہ بتا دو. ادارے زحمت نہیں کریں گے تمہیں بتانے کی. کیوں؟ کیونکہ تم اپنے آپ کو قوم نہیں بناؤ گے. خدا کا کام آگے بڑھے گا. اگر تم نہیں سمجھو گے خدا ایک قوم کو تمہارے سامنے مثال بنا کے پیش کر دے گا. خدا اسی عزت کو تمہارے درمیان سے اٹھا کر نائجیریا میں لے جائے گا. نائجیریا میں 40 سال پہلے شیعت تک پہنچنے والے کے ذریعے سے ایسی شیعت کو پروان چڑھائے گا کہ دنیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ شیخ ابراہیم زکزکی نے کیسے لوگوں کو اسلام پہنچایا ہے. 5 اپنے بچوں کو شہید کروا دے گا، ماتھے پر شکن نہیں آئے گی. قوم امام علی کے نام پر قربان ہو رہی ہوگی، ماتھے پہ شکن نہیں آئے گی. توجہ کیجیے. آپ بھی یہ قربانیاں دے رہے ہیں، میں توہین نہیں کر رہا کسی کی، لیکن بہرحال ہم ان سے بہت آگے بڑھ سکتے تھے. ہماری شیعت آج کی تو نہیں ہے، ایسا ہی ہے. ہم اور آپ تو الحمدللہ سادات یہاں بیٹھے ہیں. سادات کی شیعت تو رسول اللہ کے زمانے سے ہے، ایسا ہی ہے. سادات ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم سب. عزیز سوچیے ان چیزوں پہ. یہ قرآن کی آیات ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. خدا کا نظام ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. خدا اس قوم کی حالت کو بدلتا ہی نہیں ہے جو اپنی حالت کو بدلنے کے لیے خود سے کچھ نہ کرے. خدا مند عالم کا نظام یہ ہے. خدا کے نظام کے ساتھ تو چل سکتے ہیں، خدا کے نظام کے اگینسٹ نہیں چل سکتے. نہیں ہے اگر ہماری عزت، ہماری یہاں محرومیاں ہیں، ہمارے لیے مسائل ہیں تو سبب ہم خود ہی ہیں. اور ایک چیز کو وضاحت سے بیان کر دوں، فقط علماء کی طرف نگاہ مت ڈالیے گا. فقط یہ نہیں کہ عالم، فقط یہ نہیں کہ مولانا مولوی حضرات، نہیں. قوم کہاں ہے؟ قوم کہاں ہے؟ کیا ہماری قوم میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں؟ بڑے بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو کھڑا کرنے والے ہیں ہماری قوم میں. تو
کیا ہماری قوم میں اقتصاد دان نہیں ہے؟ بڑے بڑے اقتصادی نظاموں کو بنانے والے ہماری قوم میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے پاس نظام ہے؟ اگر ہمارے پاس بڑے بڑے نظام بنانے والے ہیں تو سوال ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے. اپنے آپ کو بری الذمہ قرار مت دیں. اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دینا اپنی ذمہ داری سے فرار ہے. آنکھیں بند کرنا ہے بس. ذمہ دار سب ہیں. اگر آپ دوسروں کے لیے بڑے اقتصادی نظام بنا سکتے ہیں, پلانز بنا سکتے ہیں, تو اپنی قوم کے لیے اقتصاد دانوں نے نظام کیوں نہیں بنائے؟ کیوں آپ کی قوم کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے؟ کیوں آپ کی قوم میں فقیر ہے؟ علی کے ماننے والوں میں فقیر. علی علیہ السلام وہ کہ جنہوں نے, اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, جنہوں نے اسمال بزنس کا تصور اپنے زمانے میں دیا. کیسے دیا؟ 1,00,000 کھجور کی گھٹنیاں امام علی نے اپنے پاس جمع کی. کتنی؟ 1,00,000. دوہرا دیجیے ان باتوں کو تاکہ ذہن میں بیٹھ جائیں. 1,00,000 مذاق ہے؟ کیا کر رہے ہیں میرے مولا ان کھجور کی گھٹلیوں سے؟ 1,00,000 کھجور کی گھٹلیاں. جوانوں کو مخصوصاً خطاب کر کے کہہ رہا ہوں, سنو, اپنی ذمہ داری کو سمجھو. دوران غیبت کبریٰ عزت کے ساتھ امام تک پہنچنا ہے تو راستہ طے کرنا ہوگا, چلنا ہوگا, اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا. 1,00,000 کھجور کی گٹھلیاں امام نے جمع کی. کیوں؟ اس لیے کہ امام علی جانتے ہیں کہ ان کھجور کی گٹھلیوں کے ذریعے سے باغ اگایا جا سکتا ہے. امام علی کھجور کی گٹھلیوں کو لاتے تھے, اپنے زور بازو سے زمین کا سینہ چیر کر پانی نکالتے تھے, یعنی کنواں نکالتے تھے. جانتے تھے کہ ہر کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے. کنویں نکالنے کے بعد کھجور کی گٹھلیوں کو بوتے تھے. چند کھجور کی گٹھلیاں ایک جگہ بو دی, 100 500 جتنی بھی سمجھتے تھے میرے مولا بہتر. جب ان کھجور کی گٹھلیوں سے پودے اوپر آنا شروع ہو جاتے تھے تو اس زمانے میں جو غلام ہوتے تھے یا فقیر و نادار ہوتے تھے, ان کا ہاتھ پکڑ کر لاتے تھے, کہتے تھے آج سے یہ زمین کا ٹکڑا میں نے تمہیں ہبہ کر دیا ہے, آج سے یہ زمین کا ٹکڑا تمہارا ہے. دیکھو میں نے تمہیں ایسے ہی لا کے کھڑا نہیں, میرے الفاظ ہیں, یعنی اگر فقط کھجور کی گھٹلیاں دیتے سامنے والا سستی کرتا, مولا کون کر سکتا ہے یہ کام, مولا پانی چاہیے, میں نہیں کر سکتا. حجت بھی تمام کی, انتظام پورا کیا, کھجور کی گٹھلی کو زمین میں بویا, اسے پودا نکلا, پانی دیا, کنواں بنا دیا, یعنی پورے امکانات کے بعد لا کے کھڑا کیا کہ آج کے بعد اپنی عزت کی زندگی گزارو. یہ مولا کا پیغام تھا. توجہ کیجئے گا عزیزان محترم, امام نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں اتنے بڑے بڑے اقتصاد کے نظام چلانے والے ہیں, اپنی قوم کا ہاتھ نیچے اس کو اوپر نہیں کر پا رہے. میں مثالیں نہیں دیتا دوسری قوموں کی, لیکن آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا. اسی کراچی میں دوسری اقوام بھی رہتی ہیں, ان میں آپ کسی کا ہاتھ ایسے دکھا دیجئے, 2-3 قومیں تو کم سے کم فوراً ذہن میں آئی ہوں گی آپ کے. ایسے ہی نا, عرصے سے رہ رہے ہیں کراچی, ایسا ہاتھ آج تک ہم نے نہیں دیکھا ان کے یہاں. کیا وہاں غریب نہیں ہوتے؟ کیا فقیر نہیں ہوتے؟ کیا ان کے نادار نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں, سسٹم ہے. ان کو اپنی قوم کی عزت کا احساس ہے, اس لیے وہ اپنی قوم کو روڈ پہ ایسے نہیں کرنے دیتے. وہ اپنی قوم کی عزت کی خاطر اپنے ادارے بناتے ہیں, اپنی قوم کے اس فرد کو لے جا کر اس کو امکانات دیتے ہیں. امکانات دینے کے بعد جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ خود سے کچھ درآمد کرے, اب اس سے کہتے ہیں جو تمہارا حق تھا وہ ہم نے ادا کیا, اب تم اپنا حق ادا کرتے ہوئے اس نظام میں واپس پیسہ ڈالو. بس توجہ کیجئے گا عزیزان محترم, خدا کا نظام یہی ہے. نہیں کرو گے اپنی تبدیلی کے لیے کوشش, خدا زمین پہ فرشتے نہیں بھیجے گا, خدا لے جائے گا. تم میں سے اے ایمان والو جو بھی پلٹ جائے گا دین سے, خدا کا نظام چلے گا. خدا کا نظام بڑھنا ہے, خدا تمہاری بجائے کسی اور کو لے آئے گا. یہ آیت نازل ہوئی, رسول اللہ نے کہا یہ عجم ہے, یعنی سلمان کی قوم ہے. آج آ کر حقیقت کی نگاہ سے دیکھیے, حقیقت کی نگاہ سے تعصب کی اینک کو اتاریے اور پھر دیکھیے. البتہ یہ خطاب آپ سے نہیں ہے, آپ کے آنکھوں پہ تعصب کی اینک نہیں ہے, جہاں تک یہ آواز جائے گی بہت ساروں کی آنکھوں پر ہے. آج آ کر دیکھیے اس وقت پوری دنیا کے اندر جو حقیقی اسلام کا پرچم اگر بلند ہے تو وہ کہاں سے بلند ہے؟ کہاں سے بلند ہے؟ نام لیتا ہوں آپ کے سامنے, آپ بتا دیجئے گا. وہ کہتے ہیں ٹک لگا دیجئے گا, کراس کر دیجئے گا اپنے ذہن میں. سعودی عرب حقیقی اسلام کا نمائندہ نہیں ہے, کراس لگا دیا نا آپ نے. کیوں؟ اس وقت, عین اسی وقت کہ جب فلسطین کے اندر بچے مر رہے ہیں, ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں, عمارتیں تباہ ہو رہی ہیں, ظلم و ستم حد سے سوا ہو گیا, عین اسی وقت ریاض کے اندر کیا منایا جا رہا ہے؟ ایک میلہ, جشن منایا جا رہا ہے. وہاں فلسطینی مائیں بچے, ان کے درمیان موت رقص کر رہی ہے
سعودی عرب کی سرزمین کے اوپر باہر سے رقاصاؤں کو بلا کر رقص کروایا جا رہا ہے آپ کی آنکھوں کا دیکھا ہوا حال ہے نا عزیزوں؟ یہی ہے نا، یہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب سعودی عرب تو وہ نہیں رہا. کون ہے پھر؟ قطر ہے، بحرین ہے، یو اے ای ہے. کون سا ملک ہے؟ نام لیجئے، اس بڑے مجمع میں سے کوئی ایک نام لے لیجئے. ترکی ہے. کتنا جب یہ ارطغرل کی سیریل چل رہی تھی تو کتنا لوگوں کے اندر وہ تھا کہ بھائی اب تو جو ہے اردوغان صاحب خلیفہ بنے، اور اب تب بنے اور کب بنے. کیا ہوا ان کی خلافت کا؟ جو پچھلی خلافتوں کا ہوا وہ ان کی خلافت کا بھی ہو گیا، نکل گیا جنازہ. ایک اسرائیل کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات کو ختم نہیں کر پائے. یقین سے جانیے کہ اسرائیل کی جنگی مشینری بیٹھ جاتی اگر مصر ساتھ دے دیتا اور ترکی ساتھ دے دیتا فلسطینیوں کا. اگر مصر والے اپنی بارڈر کھول دیتے تو جو وہاں پہ ریفیوجیز موجود ہیں وہ چلے جاتے مصر کے اندر، حماس والوں کو لڑنے میں آسانی ہو جاتی. اور اگر ترکی اپنا پیٹرول دینا بیچنا چھوڑ دیتا، اسرائیل کی جنگی مشینری ختم ہو جاتی. ان بدبختوں نے، بے شرموں نے تو یہ کام بھی نہیں کیا. ساتھ دینا تو دور کی بات. خدا نے کہا کہ خدا لے کر آئے گا اس قوم کو. آج اگر وہ قوم کوئی ہے، رسول اللہ نے بیان کیا تھا، کہاں ہے؟ ایران ہے. ایران نے یہ کام کیا ہے. ایران کا مطلب مکتب اہل بیت کے ماننے والوں نے کام کیا. توجہ کیجئے گا. بس آخری زمانے کے اندر افتراق انتشار ہوگا، لیکن خدا بھی ان چیزوں کو تمام کرے گا. خدا بھی ایسے مرکز کو بناتا چلا جائے گا کہ جہاں اس کے ساتھ چلتے چلتے انسان عزت کے ساتھ دوران ظہور میں پہنچ جائے گا. خدا نے میرے آپ کے سامنے یہ موقع رکھا. خوب شیعت سے ہی یہ توقع کی جاتی تھی. شیعت ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں رسول اللہ کے بعد متفرق ہو گئی تھی. کیوں ہو گئی تھی؟ اس لیے کہ تمام تر مظالم شیعت کے اوپر تھے. اتنا شدید دور شیعت نے دیکھا تھا کہ اگر کسی کے بچے کا نام علی ہوتا تھا تو اس کا نام دیوان سے کاٹ دیا جاتا تھا. یعنی بیت المال سے محروم یہ شخص جس کے بچے کا نام علی ہے. جس کے بچے کا نام حسن و حسین ہے اس کا نام دیوان سے کاٹ دیا جاتا تھا کہ اس کو بیت المال سے کچھ نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اس نے نام حسن و حسین پہ رکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ وقت تھا. آپ کے سندھ میں مختلف علاقوں میں جو افراد آئے، پنجاب میں یعنی ملتان میں، مختلف جگہوں پر جو اولیاء خدا آئے، ان میں سے بڑی تعداد اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کی، گھرانے والوں کی ہے. یہ کیوں نکلے وہاں سے؟ اس لیے کہ وہاں ظلم و ستم تھا. ایک وقت ایسا آیا تشیع کے اوپر، لیکن ظہور سے پہلے خداوند عالم نے، توجہ کیجئے گا، آخری نقطے بیان کر رہا ہوں. ظہور سے پہلے خداوند عالم نے ظہور کو جادوئی چھڑی سے انجام نہیں دینا. خداوند عالم نے انسانوں کی اپنی محنت سے ہی ظہور کے معاملے کو انجام دینا ہے. ہاں، جب امام تشریف لے کر آئیں گے تو پھر خدا اضافی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھی نازل کرے گا، وہ بھی ہے. لیکن نظام انسان بنائیں گے. اب یہ شیعت جو پھیل گئی تھی، متفرق ہو گئی تھی ظلم و مظالم کے تحت، اس شیعہ نے اکٹھا ہونا تھا. اس نے اپنی طاقت کو واپس بحال کرنا تھا. اس نے اپنی گئی ہوئی عزت کو سنبھالنا تھا. اسی شیعت نے جمع ہونے کے بعد خدا تک ایک پیغام دینا تھا کہ پروردگار اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اگر تیری حجت کا ظہور ہوگا تو ہم اپنی اس آخری حجت کے ظہور میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار کھڑے ہوئے. یہ ہونا تھا. اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد. امریکہ امریکہ مرد آباد، مرد آباد. یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ السلام. اللہم صلی علی محمد. عزیزو، خدا نے یہ کام کیسے کیا؟ خداوند عالم نے کیا. توجہ کیجئے گا. اس کو انشاءاللہ میں ہمیشہ مجلس کے بعد حاضر رہتا ہوں. آج بھی حاضر رہوں گا، اس کے علاوہ بھی حاضر رہوں گا. کسی کو فون نمبر چاہیے، فون نمبر لے لے. یہ جو بات ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں دلیل کے طور پر. ٹھیک ہے، اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو، حاضر ہوں. مجھ سے بہتر افراد حاضر ہیں. اگر کسی چیز کی مخالفت کرنی ہے تو وہ بھی دلیل کی بنیاد پہ کیجئے. کسی چیز کو رد کرنا ہے دلیل کی بنیاد پہ کیجئے، اور کسی چیز کو قبول کرنا ہے تو دلیل کی بنیاد پہ کیجئے. توجہ کیجئے گا. میں اس چیز کو شیعت کا تعلیمات کے نتیجے میں بیان کر رہا ہوں. خداوند عالم نے ظہور سے پہلے شیعت کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا تھا. عقلی راستہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ ہونا تھا. اگر کیونکہ کون دے گا زمانے کے امام کا ساتھ؟
وہابی دیں گے، مشرک دیں گے، کافر دیں گے، ناصبی دیں گے، یا جس کسی قوم نے زندگی بھر امام حسین کے اوپر آنسو بہا کر کہا ہو یا لیتنا کننا معکم، کاش ہم کربلا میں ہوتے مولا، ساتھ دیتے، تو جس قوم کے اندر امامت کا ساتھ دینے کا جذبہ آنسوؤں کے ساتھ موجود ہے وہی ساتھ دے گی. لہذا اسی قوم کو اس جگہ تک لانا ہوگا. اس جگہ تک لانے کے لیے اب کتابوں میں چیزیں موجود تھیں. سلام ہو روح اللہ امام خمینی پر کہ جنہوں نے اس کتابوں سے چیز کو نکال کر ولی فقیہ کی حکومت قائم کر کے شیعت کو ایک جگہ متمرکز کر دیا. ولی فقیہ کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا بہت سے لوگوں کا ماتھے پر جو ہے وہ بل پڑنا شروع ہوتے ہیں ولی فقیہ کے نام سے. قصور لوگوں کا نہیں ہے، قصور لوگوں کا نہیں ہے، قصور ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے ان چیزوں کے اندر تحریفات کی ہیں، اپنے مقاصد کی خاطر انحراف کر کے اس چیز کو بیان کیا ہے. توجہ کیجئے گا، ولایت فقیہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ایک آپشن رکھا جا رہا ہے، اختیار رکھا جا رہا ہے کہ یا امام علی کو ولی مانو یا ولی فقیہ کو ولی مانو. پیش ایسے کیا گیا ہے، پیش ایسے کیا گیا ہے کہ تم اگر ولی فقیہ کی بات کرتے ہو تو گویا امام علی کی ولایت سے باہر. یہ شبہ ہے. امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 38 میں بیان کیا سمیت الشبہۃ شبہۃ لأنہا تشبہ الحق. شبہ کو شبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق کی طرح کا نظر آتا ہے، حق کی طرح کا نظر آتا ہے. اب اس چیز کے اندر بہت بڑا آپ کو حق نظر آئے گا. اگر کسی سادہ ذہن انسان کو کہا جائے کہ بھائی تمہارے پاس دو آپشن ہیں، یا علی کی ولایت یا فقیہ کی ولایت، میں کسی اور کی بات تو کیا کروں؟ اگر میرے سامنے بھی آپشن رکھا جائے گا اور مجھ سے کہا جائے گا کہ یا علی کی ولایت پر آؤ یا فقیہ کی ولایت پر، دونوں میں فرق ہوگا، ایک کو مانو گے دوسرے کو چھوڑنا پڑے گا، تو میرا جواب یہیں سے سن لیجئے، میں کہوں گا میں علی کی ولایت کو مانوں گا. یہ تو بہت سادہ سی بات ہے. شبہ ہے یہ. ایسا نہیں تھا کہ یا علی یا فقیہ، نہیں. امام علی علیہ السلام کے راستے میں چلتے ہوئے دوران غیبت کبریٰ جو مرکزیت ہے وہ فقیہ کے ہاتھ میں ہے. جیسے ہی امام عصر کا ظہور ہوگا ولی فقیہ اپنی حکومت کا پرچم اس امام کے ہاتھوں میں دینے کا پابند ہے. جیسے ہی امام کا ظہور ہوگا ولی فقیہ اپنی حکومت کا پرچم دینے کا پابند ہے کہ مولا آپ کی غیبت کے زمانے میں جو ہم سے ہو سکا تھا ہم نے کر لیا، اب آپ تشریف لے کر آئیں، یہ پرچم آپ کا، یہ سپاہی آپ کے. یہی ہوگا. توجہ کیجئے گا عزیزوں. بس خدا بند عالم نے عزیزوں یہاں تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ پہنچا دیا. آنکھوں سے دیکھ لیا کہ نہیں دیکھ لیا؟ دیکھ لیا. آنکھوں سے عزت تشیع کی نظر آئی ہے، ایسے ہی ہے نا. لیکن حقیقت سے مانے بھی تو یہ تشیع کی عزت آئی کہاں سے؟ کس نظام کے تحت آئی ہے؟ تشیع کی اہمیت کیا تھی اس انقلاب سے پہلے؟ پوچھتا کون تھا تشیع کو؟ لبنان کے اندر شیعہ تیسرے درجے کے شہری بھی نہیں تھے، تیسرے درجے کے شہری بھی نہیں تھے. اور آج اس پورے مڈل ایسٹ اور اس پورے خطے کی کوئی پلاننگ ایسی نہیں ہو سکتی جس میں حزب اللہ کو سامنے نہ رکھا جائے. کر کے دکھا دے کوئی پلاننگ. میں نہیں کہہ رہا، جائیے پڑھیے نیٹ کے اندر چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. حزب اللہ کو مائنس کر کے اس علاقے کی پلاننگ کر نہیں سکتے دنیا والے، نہیں کر سکتے. رکھنا پڑے گا حزب اللہ کو سامنے. یہ عزت کہاں سے آئی؟ ولی فقیہ کے نظام کے تحت. لیکن ولی فقیہ کیا چیز ہے؟ کس ولایت کے تحت آگے بڑھے؟ امام علی علیہ السلام کے راستے پر چلنا ہے. توجہ کیجئے گا. شبہ ہوگا، شبہ اسی میں پیدا کیا جائے گا. آج ہم نے یہ عزت دیکھی، خدا نے ہمارے سامنے بھی رکھ دیا یہ. اب آئیے آخری چیزوں کو سن لیجئے. خدا کسی کے ذریعے سے زبردستی کام نہیں کروائے گا. خدا موقع دے گا، خدا بدل بھی دے گا چیزوں کو. اسی لیے ہمیں پانچویں امام نے ارشاد فرمایا دعا کرو اللہم اوسع علی فی رزقی، خدایا میرے رزق میں اضافہ فرما. وامدد لی فی عمری، میری عمر میں اضافہ فرما. واغفر لی ذنبی، میرے گناہوں کو معاف فرما. واجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک، خدایا مجھے ان لوگوں میں سے قرار دینا جن کے ذریعے سے تو اپنے دین کی کاموں میں مدد لے گا. یعنی خدا تو اپنے دین کے کاموں میں جن سے مدد لے گا مجھے ان میں رکھنا. ولا تستبدل بی غیری، مجھے نکال کر کسی اور کو مت لے آنا. توجہ کیجئے گا، مجھے نکال کر کسی اور کو مت لے آنا. ماہ رمضان کی دعا میں پڑھتے ہیں، دعا افتتاح میں
وَاجْعَلْنِي مِمَّن تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ، خدایا مجھے ان میں سے رکھنا جن سے تو اپنے دین کی نصرت کا کام لے گا. وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِي، اور مجھے تبدیل مت کر دینا، چونکہ یہ تبدیلی تیرے لیے آسان ہے، میرے لیے مشکل ہے. تو کسی کو بھی لے آئے گا، لیکن اگر مجھے تبدیل کر دیا میں برباد ہو جاؤں گا. بس عزیزوں، اگر انسان اپنی خدا کی جانب سے دی ہوئی نعمتوں کو، موقعیتوں کو، فرصتوں کو نہ سمجھے، دھوکے میں آ جائے، فتنے میں آئے، سازشوں میں آئے، عقل استعمال نہ کرے، تو انسان سعادت سے محروم ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان اگر کسی ایک وقت کسی ایک جگہ ہو تو ہمیشہ اس پہ باقی رہے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. دائماً انسان کو اپنی طرف توجہ کرنی ہوگی، دائماً، کنٹینیوس، ہمیشہ آخری سانس تک انسان کو اپنی طرف توجہ کرنی ہوگی. خدا بدل سکتا ہے کسی کو کسی کے ذریعے سے، اس کو بیان کر رہا ہوں، بس زحمت تمام کی آپ کی. خدا بدل سکتا ہے، بدل سکتا ہے، ہاں بدل سکتا ہے. شمر جو امام علی علیہ السلام کے لشکر میں تھا صفین میں، سن 40 ہجری میں، سن 40 ہجری سے پہلے جب یہ جنگ صفین ہوئی. کہاں ہے شمر؟ چاہوں گا دوہرا دیں بچے اس بات کو. کہاں تھا شمر؟ جنگ صفین میں. امام علی علیہ السلام کے ساتھ، مقابلے میں نہیں، امام علی کے اپنے لشکر میں، امام علی کی حمایت میں، امام علی کے کیمپ میں، لیکن اپنے آپ کو نہیں سنبھالا. 20 سال کے اندر اپنے آپ کو نہیں بچانے پہ کامیاب ہوا. فتنوں، آزمائشوں، نفس کی گراوٹوں کا شکار ہوتا چلا گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ یہی شمر جو امام علی کے ساتھ تھا صفین میں، اسی شمر کے ہاتھ میں خنجر تھا کہ علی کے فرزند کے گلے پر خنجر پھیر دے. یہ شمر. لیکن خدا کیا کرے گا؟ خدا بدل سکتا ہے کسی کو بھی، کسی کی جگہ کسی کو لے آئے گا. خدا کو امام حسین کی عظمت دکھانی تھی، خدا وند عالم نے ایک راہب کا انتخاب کر لیا کہ سر حسین کا احترام وہ راہب کرے گا. رسول کے کلمہ کو، اس رسول کے بیٹے کے سر پر پتھر ماریں گے، ایک راہب اس سر کو اپنے پاس رکھ کر اس کا احترام کرے گا. خدا بدل دے گا. عزیزوں بس توجہ کیجیے گا، دوران غیبت کبریٰ انشاءاللہ وقت نزدیک ہے. خدا نے چاہ ہمت، حوصلے اور ہوشیاری کے ساتھ آگے بڑھنا. بس وہ ایام جناب سیدہ کی مصیبت کا وقت. عزیزوں کل میں نے شہادت آپ کے سامنے تفصیلی پڑھ دی. میں نے کہا تھا آج تھوڑا سا مصائب کے حوالے سے بیان کر دوں آپ کے سامنے، جناب سیدہ امام علی کے تدفین کے حوالے سے. علی علیہ السلام کے درد کو بھی تو سمجھیں، کتنا درد ہے علی کے سینے میں. عزیزوں تصور کریں، چشم تصور سے آگے بڑھیں. اس وقت تصور کریں جناب سیدہ کے گھر کی کیفیت کیا ہوگی اگر آج کی تاریخ جناب سیدہ کی شہادت کی تاریخ ہے تو. امام علی علیہ السلام کے گھر کی کیا کیفیت ہے. عزیزوں استاد فرحزاد بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج پر جب جانا ہوا تو وہاں حج کے اوپر دوران عرفات ایک خاتون کا انتقال ہوا. اس کا شوہر ساتھ تھا. اب حالت احرام میں خاتون میدان عرفات میں یا میدان منی میں خدا کی مہمان انتقال ہو گیا. اہتمام کیا جانے لگا کہ اب حج جیسی ہو ان کو واپس بھیجا جائے گا. تو استاد فرحزاد کہتے ہیں کہ جو اس کا شوہر تھا انتہائی مضطرب تھا، انتہائی پریشان. کہنے کہ ہم سب نے اس کو دلاسا دیا کہ یقینی طور پر موت ایک صدمہ ہے تمہارے لیے، لیکن دیکھو تمہارے سکون اور اطمینان کے لیے ایک بات کافی ہے کہ تمہاری زوجہ کا انتقال کہاں ہوا ہے؟ میدان عرفات، میدان منی، حالت احرام میں ہوا ہے. وہ خدا کی مہمان تھی، اسی حالت سے خدا کی بارگاہ میں چلی گئی. اس شخص نے پلٹ کر کہا بات صحیح ہے، میں جانتا ہوں اس بات کو، میری پریشانی اس کی موت نہیں ہے. کہا پھر کیوں مضطرب ہو؟ کہا میں یہ سوچ رہا ہوں جب میں جنازہ لے کر پہنچوں گا تو ایئرپورٹ پہ 3 چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوئے ہوں گے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں میں ان بچوں کو کیا جواب دوں گا جو اپنی ماں کا استقبال کرنے آئے ہوں گے اور ان کی ماں گہوارے میں ہوگی. عزیزوں علی کے گھر کی کیا کیفیت ہے آج؟ ماں کا جنازہ، بچے ماں کے جنازے سے لپٹے ہوئے ہیں. میرا مولا کیسے تسلی دے، میرا مولا کیسے بتائے زینب کو، کیسے تسلی دے حسن و حسین کو. اجرکم اللہ. بس عزیزوں وہ مرحلہ بھی ہے
جناب سیدہ کا جنازہ اٹھنا ہے، آئیے میرے مولا کے ساتھ اس جنازے میں چلیں، تشییع جنازہ کریں جناب فاطمہ زہرا کی چشم تصور کے ساتھ۔ عزیزوں وہ مرحلہ ہے، امام علی علیہ السلام گھر سے جنازہ لے کر نکلے، تاریخ نے بیان کیا جنازہ انتہائی مختصر افراد کے ساتھ ہے، حالانکہ آپ کے دل کی بھی کیفیت تو یہی ہے کہ یہ جنازہ تو بڑی شان سے اٹھنا چاہیے تھا، اور یہ مدینہ و مکہ میں اعلان ہونا چاہیے تھا، رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، اے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں آؤ، اللہ کے رسول کی بیٹی کو دفناؤ، مگر اللہ نے غربت زہرا، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا گیا، بس میرا مولا جنازہ لے کر چلا، عزیزوں قبر تک میرا مولا پہنچا ہے، قبر میں جناب سیدہ کو اتارا، اب میرے مولا نے قبر کا لحد کا پتھر رکھا، مٹی کو قبر پر ڈال دیا، اب میرے مولا کے چند جملے امام علی کی زبانی عزیزوں، اسی میں مسائب و درد علی کو سمجھیے گا، میرا مولا کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ عنی وعن ابنتک النازلہ فی جوارک والسریت اللحاق بک، اے رسول اللہ میری اور اپنی بیٹی کی جانب سے سلام قبول کیجئے، ارے اس بیٹی کی جانب سے جو آپ کی طرف آ گئی ہے، اگلا جملہ مولا کا، مگر اس بیٹی کو آپ سے ملنے کا کتنا شوق تھا، ارے کتنی جلدی تھی، ارے یہی بیٹی اپنی دعاؤں میں کہتی تھی خدایا میں زندگی سے تھک گئی ہوں، ارے میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتی، اس بے وفا مدینے میں نہیں رہنا چاہتی، پروردگار سے اپنی موت کی تمنا کرتی تھی، اس بیٹی کو آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ عزیزو سنیے گا، جو کوہ صبر ہے اس کے الفاظ، قَلَّ یا رسول اللہ ان صفیتک صبری ورق عنہ تجلدی، اے رسول اللہ آپ کی بیٹی کے جانے سے علی کا صبر ختم ہو گیا ہے، ارے علی برداشت نہیں کر پا رہے، علی کا صبر ختم ہو گیا۔ فَلَقَدْ اسْتَرْجَعَتُ الْوَدِيعَ، اے اللہ کے رسول امانت کو پلٹایا جا رہا ہے، علی کے درد کو سمجھیے، آئیے علی کے ساتھ کھڑے ہو جائیے قبر زہرا پر۔ فَلَقَدْ اسْتَرْجَعَتُ الْوَدِيعَ، اللہ کے رسول امانت کو واپس پلٹا رہا ہوں، اپنے الفاظ میں کہوں شاید علی کے دل کے کسی گوشے میں ہو، اللہ کے رسول امانت جب لی تھی، ارے جسم سالم تھا، علی مجبور ہے، ایسے پلٹا رہا ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، ہاتھ میں تیل کا نشان، بس آپ کی امانت کو آپ کو پلٹا رہا ہوں۔ اے اللہ کے رسول میری کیفیت یہ ہے، اما حزنی فسرمد، اب میرا حزن و اندو ہمیشہ کے لیے ہے، ولیالی فمصاحد، اب علی کو راتوں میں چین نہ آئے گا، یہاں تک کہ خدا علی کو بھی وہی بلا لے جہاں آپ ہیں۔ بس اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے وَسُتَنَبِّعُكَ ابْنَتُكَ بِتَظَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَى حَزْمِهَا، اللہ کے رسول آپ کی بیٹی آپ کو بتائے گی امت نے کیسا اجر رسالت ادا کیا۔ فَحَفِحَ السُّعَال وَاسْتَخْبِرْهَا الْحَال، اے اللہ کے رسول اپنی بیٹی کی احوال پرسی کیجئے گا، ارے ذرا اس سے پوچھئے گا، میں کہوں گا میرے مولا کیوں کہہ رہے ہیں پوچھئے گا، شاید اس لیے کہ زہرا مصیبتوں کو چھپانے والی ہے، ارے زہرا نے اپنا پہلو مجھ سے پوشیدہ رکھا، اللہ کے رسول پوچھئے گا اس امت نے کیا اجر رسالت ادا کیا۔ بس عزیزوں وہ وقت آ گیا، میرا مولا قبر زہرا سے پلٹنے لگا، اب جب گھر میں آئے دامن سے بچیاں لپٹ گئی، بابا ہماری ماں فاطمہ، بابا
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعنهم جميعا۔ پروردگار اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تمام مجالس کو جو یہاں پہ برپا کی گئیں، ان تمام مجالس میں 2 مجالس کے بانیان جان نثاران مہدی اور 3 مجالس کے بانیان امامیہ آرگنائزیشن پاکستان، ان تمام بانیان مجلس کی صلاحیتوں توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار تو رحمت کا واسطہ جن مومنین نے ان مجالس میں شرکت کی ان سب کے تمام حاجات کو پورا فرما۔ اس فرش اعضاء پر بیٹھنے والے تمام مومنین مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار تو رحمت کا واسطہ جمع حاضر میں ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مرحمت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جہاں بھی مجاہدین اسلام اس وقت سربلندی اسلام کی خاطر کوششوں میں مصروف ہیں ان سب کی کوششوں کو کارآمد بنا۔ ان تمام مجاہدین کی فلسطین میں، لبنان میں، یمن میں مدد فرما، مخصوصاً پارہ چنار کے مؤمنوں اور مجاہدوں کی نصرت فرما۔ پارہ چنار کے مؤمنوں مجاہدوں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اسراء میں ہونے والے شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ خدائے دوران غیبت کبریٰ کے امتحانوں آزمائشوں فتنوں کو سمجھنے اس کا مقابلہ کرنے کی ہمیں صلاحیت عنایت فرما۔ شعور و فکر کے ساتھ دوران ظہور امام تک پہنچنے کی صلاحیت عنایت فرما۔ ہمارے قلوب کو امام زمانہ کی محبت سے آباد فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے زمانے کے امام کی دعاؤں میں شامل فرما۔ پروردگار رحمت کا واسطہ جو بیمار ہیں مخصوصاً محمد علی صاحب، اظہر حسین صاحب، ان کو شفاء کامل عنایت فرما۔ تمام مراجع اعظام، رہبر معظم سید حسن نصر اللہ، عبد المالک حوثی، شیخ ابراہیم زکزکی اور ان تمام مجاہدوں کو جو فلسطین میں اس وقت لڑ رہے ہیں ان سب کو کامیابی عطا فرما، ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو طول عمر عنایت فرما۔ پاکستان کی تشیع کو مخلص قیادت نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو متحد ہو کر آگے بڑھنے، اپنے حصے کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی صلاحیت توفیق عطا فرما۔ پروردگار تو رحمت کا واسطہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ کی درخواست مرحومین حاجی سید منور حسین رضوی ابن سید ہادی حسین، نفیس آرا بنت اقبال حسین، سید الطاف حسین ابن سید اعجاز حسین، افضال فاطمہ بنت محمد حسین، سید سلطان حسین ابن سید اعجاز حسین، اشفاق بانو بنت کاظم حسین، سید مبشر حسین ابن سید عاشق حسین، خورشید فاطمہ بنت امانت علی، شہدائے ملت جعفریہ، تمام جملہ مومنین و مومنات جو اس وقت یہاں موجود ہیں ان کے مرحومین، اور جیسا عرض کیا شروع میں ہمارے والد محترم کی بھی آج برسی، ان کا نام سید زمرد حسین ابن سید طفیل حسین، ان کو بھی شامل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔